نئی تقریر بالکل لیٹسٹ، اب تک کہیں نہیں بولے جو آج جمعے کے خطبے سے کہ وقت یاد آ گئی مجھے. اللہ کی قسم اس منبر سے پہلے ہمیں سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ بولیں گے. سماج پر غور کرو، ہم کیوں آج یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں؟ صاحب کاروبار خراب چل رہا ہے، بزنس خراب چل رہا ہے، مولانا یہ گورنمنٹ بہت خراب ہے. گورنمنٹ کو دوش دیتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں لائیں گے. ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کی؟ ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم نے اپنی شادیوں کے حالات دیکھے؟ ہم نے کبھی پردہ دیکھا؟ شادیوں میں ایک ہی بس میں بارات لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھ. معاف نہیں کرے گی یہ دنیا، یاد رکھیے گا. لا آف نیچر. اللہ ہماری بہن نے بے پردگی سے کام کیا ہے، اللہ معاف کر دے. اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا قانون شریعت معاف کر سکتی ہے، لا آف نیچر معاف نہیں کرے گا. اگر آپ کسی غریب کے گھر میں 300 آدمیوں کی بارات لے کر گئے اور اس کے اوپر بوجھ بنے تو آپ کے اوپر بھی کبھی کوئی بوجھ بنے گا. لا آف نیچر کبھی انسان کو معاف نہیں کرتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں. نئی تقریر بالکل لیٹسٹ، اب تک کہیں نہیں بولے جو آج جمعے کے خطبے سے کہ وقت یاد آ گئی مجھے. اللہ کی قسم اس منبر سے پہلے ہمیں سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ بولیں گے. ذہن میں آ گئی، لے لیا میں نے آپ کو. کبھی تصور کیا؟ ہائے ہائے کیسے تھے لوگ. اوفو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. تصور کیجئے، ہم اپنے پہناوے پر غور کریں. حضرت عثمان غنی سے اللہ کے رسول نے کہا ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن سنا ہے مکے میں لوگ گھسنے نہیں دیں گے. حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کے مقام پر اب جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا شاید ان کو بھی نہ معلوم ہو حدیبیہ کہاں ہے. ہم جب پروگرام کے لیے ہم کو بلایا تھا سعودی میں جالیات کی طرف سے، جب میں گیا تو ہمارے دوست مکے سے کوئی تقریباً 7 میل کی دوری پر، تھوڑا سا دور علاقہ ہے 7 میل، تو وہاں پر ایک حدیبیہ ہے. اس جگہ کا نام آج بھی حدیبیہ ہے. وہاں ہم کو لے گئے اور وہاں بہت سی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں کا دودھ تازہ دو کر پلاتے ہیں. 10 ریال، 5 ریال، 12 ریال، جتنا بھی دودھ نکلے گا پیالے میں بھر کے لائیں. فوراً پینا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیڑے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں، اس لیے جیسی دوہیں گے ویسی کچا دودھ آپ کو پینا ہے. اگر آپ نے فوراً پی لیا تو بہت فائدہ مند ہے وہ، لیکن 10-15 منٹ اگر رکھنے کے بعد آپ پیئیں گے تو پینے کے لائق نہیں رہے گا. اس میں اتنے کیڑے پڑ جائیں گے جو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. تو وہ تازہ اونٹنی کا دودھ ان کو پلانا تک لے گئے ہم کو حدیبیہ. وہ حدیبیہ کا منظر دیکھ کر میرے بھائیوں یاد آتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول یہاں رکے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ اور آپ کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، تو آپ نے عثمان غنی کو بھیجا جاؤ. ان کی طرف سے فرمائش آئی مکے سے ایک آدمی کو بھیجو پہلے بات چیت کر لی جائے. تو حضرت عثمان کو بھیجا، جاؤ تم بات کر کے آؤ. حضرت عثمان شام کو پہنچتے ہیں. مکے کے ذمہ داروں نے کہا عثمان تم بہت لیٹ آئے ہو، اب بات کل کریں گے آج نہیں کریں گے. حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رک جاتے ہیں. مکے میں ان کے چچا زاد بھائی کا گھر تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کے گھر رک جاتے ہیں. رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں ان کو روک لیا. صبح ہوئی، خبر آئی بھیجو عثمان کو. حضرت عثمان نے اپنے چچے بھائی سے کہا تم بھی چلو. تو حضرت عثمان جو لنگی پہن کر گئے تھے وہ لنگی ان کی یہاں تک تھی، گھٹنے سے نیچے اور یہ ٹخنے سے اوپر. یہی حصہ ہوتا ہے نا شریعت میں، ٹخنے سے اوپر پہننا ہے اور گھٹنے سے نیچے. تو یہاں تک ان کی لنگی تھی اور لمبا پنجابی. جب وہ چلنے لگے تو ان کے چچیرے بھائی نے کہا عثمان ایسے جاؤ گے ان مکے کے لوگوں کے سامنے، ان امیروں کے اور رئیسوں کے سامنے، قریش کا جو سردار ہے سہیل اس کے سامنے؟ ہمارے یہاں
جو لباس جتنا نیچا پہنا جاتا ہے اس کو اتنی ہی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جو کپڑا جتنا اونچا پہنتا ہے اس کو اتنی ہی گری ہوئی اور ذلت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تم یہ کپڑا پہن کے جاؤ گے؟ پہننا ہی ہے تو ٹخنے سے نیچا کر لو، تھوڑا سا نیچا کر لو تاکہ ٹخنے ڈھک جائیں، تاکہ تم کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا ہم بات کرنے آئے ہیں، اپنی عزت دکھانے نہیں آئے ہیں، ہم جائیں گے تو ایسے ہی جائیں گے۔ چچیرا بھائی کافر تھا، نہیں معلوم تھا، کہا کہ نہیں ہم آپ کو دوسرا کپڑا دے دیتے ہیں، آپ وہ پہن لیجئے، تھوڑا سا اچھا بن کے جائیے، نیچے تک پہن لیجئے، ٹخنے سے نیچا، ایک ہی دن کی تو بات ہے، آپ تھوڑا سا ان کی نظروں میں عزت والے بن کے جائیے۔ یہ اونچا کپڑا پہن کے جائیں گے تو لوگ آپ کو گھٹیا انسان سمجھیں گے۔ بیل بوٹم پہننے والوں، اپنے پینٹ اور اپنے پائجاموں کو اور اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنے والوں اور فخر کے ساتھ زمین پہ چلنے والوں، سنو، اس دنیا میں وہی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جانتا ہے۔ حضرت عثمان کے جملوں نے ثابت کیا۔ حضرت عثمان نے کہا اے میرے چچیرے بھائی، میں اسی طریقے سے جاؤں گا اور یہی کپڑا پہن کر جاؤں گا۔ اترکو، میں سن لو، میں یہی کپڑا پہنوں گا۔ ہاذہ عزرتو صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لباس تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا۔ ہاکذا عزرتو صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کپڑا اور یہ لباس میرا نہیں ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ ہمارے نبی نے ٹخنے سے اوپر پائجامہ اور لنگی پہننے کا حکم دیا ہے، ٹخنے سے نیچا پہننے والے کو مغرور، گھمنڈی اور متکبر کہا ہے۔ ہم مر جائیں گے لیکن ٹخنے سے نیچے اپنی قمیص، اپنا پائجامہ ہم ٹخنے سے نیچے نہیں کریں گے، ہم اسی طریقے سے جائیں گے۔ ان کو اگر ذلیل سمجھنا ہے تو سمجھتے رہیں، ان کو اگر بری نظر سے دیکھنا ہے تو دیکھتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق اسی کو ہے۔ حضرت عثمان اسی طریقے سے گئے، ان لوگوں نے بری نظروں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود کہا دیکھتے رہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے نبی کا سنتی لباس پہن کر تمہارے سامنے بھی آئے اور تم کو بھی پیغام دیا، اور پھر بات چیت یہ ہوئی کہ ہمارے چند آدمی حدیبیہ جائیں گے، چند شرطیں ہوں گی، اگر محمد رسول اللہ نے چند شرطیں مان لی تو اگلے سال وہ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں، اور اگر نہیں مانی تو ہم کبھی بھی مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ پھر وہ دوسرا موقع ہے، وہ شرطیں کیا کیا تھی، وہ دوسری چیزیں ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کریں گے۔ ہم اپنے لباس دیکھیں، ہم اپنے بیوی کے لباس دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے لباس دیکھیں، اور پھر لا آف نیچر دیکھیں، پھر ہم قانون دیکھیں، شریعت کا بھی قانون دیکھیں اور فطرت کا بھی قانون دیکھیں، نیچر کا بھی قانون دیکھیں۔ اور یاد رکھیے گا، پھر وہی جملہ میں بولوں گا، قانون شریعت میں رحم ہے، قانون فطرت میں رحم نہیں۔